ہمارے کانوں میں یہ بات تو پڑتی رہتی ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ 5 شعبے دین کے کہے جاتے۔ عقائد کا شعبہ وہ تو بہت اہم، اس کے بغیر آدمی کا ایمان ہی نہیں۔ کسی بھی عقیدے میں ذرا برابر بھی شک شبہ کمزوری ہو تو وہ آدمی مومن ہی نہیں رہتا۔ تو ایک شعبہ تو عقائد کا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی صفات میں اس کو یکتا ماننا، آخرت کا یقین رکھنا، رسولوں کو سچا جاننا۔ دوسرا شعبہ جو عبادات کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کا اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے رکھا ہے کہ عبادات کے ذریعے سے مخلوق خالق سے جڑتی ہے اور خالق کے قریب ہوتی ہے۔ انہی عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ آتے ہیں۔ تیسرا شعبہ جو معاملات کا ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہے وہاں تک وہ اس دنیا میں رہے گا، انسانیت رہے گی، کچھ جائیں گے کچھ آئیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ تو انسان کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ خریدنے کی، کچھ بیچنے کی، گروی رکھنے کی، گروی لینے کی، کرائے پر لینے کی، کرائے پر دینے کی، یہ سب چیزیں معاملات کہلاتے ہیں۔ اور دین محمدی میں ہر شعبے سے متعلق مکمل معلومات ہے۔ عقائد پورے کے پورے بیان کیے گئے، عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بیان کی، معاملات مکمل بیان کیے۔ چوتھا شعبہ جو اخلاق کا ہے، جس کا تعلق دل سے ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سی کیفیتیں اٹھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی۔ تو ہمیں کہا گیا کہ اچھی کیفیتوں کے ساتھ اپنے دل کو آراستہ کرو اور بری کیفیتوں سے بچاؤ، یہی کہلاتے اخلاق۔ اب یہ شعبہ بھی بہت لمبا ہے۔ مثلا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دل میں بہت سے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہی واعظ کی جو مجلس ہے، مجھے کہنے کے لیے بلایا گیا، آپ سب سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو یہ کہنے میں، سننے میں بہت سی کیفیتیں دل میں آ سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ اچھا بیان کرو، لوگ واہ واہ کریں گے، خوب چرچے ہوں گے، ایک یہ کیفیت ہے، یہ بری کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا اس سے بچو۔ اور یہی کام کرتے وقت اگر یہ کیفیت ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب کان میں پڑے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا، جس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی کیفیت ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کے بہت سارے اخلاق ہیں۔ تو ایک شعبہ یہ اخلاقیات کا ہے، یہ 4 شعبے ہوئے۔ اور 5واں جو آخری شعبہ ہے وہ معاشرت کا ہے، جس سلسلے میں مجلسیں قائم کی جاتی ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ معاشرہ آپس میں مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بنایا ایسا ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اور گزارنا چاہے بھی تو اس کو کوئی پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث کی کتابوں میں، لا رہبانیت فی الاسلام، یہ رہبانیت دین اسلام میں نہیں ہے کہ آدمی آبادی کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلات میں، پہاڑیوں میں چلا جائے تسبیح اور مصلی لے کر اور وہیں عبادت میں مشغول رہے۔ نہیں، یہ پسندیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، جس کے نتیجے میں کسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہی نہیں کہ ان کی طرف سے کوئی تکلیفیں پیش آئے تو صبر کرنے کی نوبت آئے، بلکہ الگ تھلگ رہتا ہے۔ حضور فرماتے نہیں، وہ آدمی بہتر ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہے اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے۔ تو یہ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں معاشرہ۔